لاک ڈاؤن میں میری عزت لٹ گئی۔ میں ایمن ہوں۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میرے والد صاحب کا نام منظور تھا۔ معمولی پڑھے لکھے تھے وہ، ایک سرکاری اسکول میں کلرک کی نوکری کرتے تھے۔ مجھے بھی پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں نے اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ اب میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ MA کرنا چاہتی تھی۔ پڑھائی کے معاملے میں ابا بھی مجھے بہت سپورٹ کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر ایسے مقام پر پہنچ جاؤں کہ جہاں سے مجھے کوئی بھی روک نہ سکے، اسی لیے وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے پڑھائی لکھائی میں۔ اس بات کی خوشی تھی مجھے بہت۔ امی بھی پڑھی لکھی خاتون تھی۔ وہ شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیتی تھی تاکہ کچھ پیسے بھی آ جائیں جن سے ابا جان کو گھر کے خرچے میں سپورٹ ہو سکے، جس کی وجہ سے گھر کا خرچہ نکل آتا تھا۔ اللہ کا کرنا اچھا ہوا، میں نے MA اسلامیات میں کر لیا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے، خاص طور پر میں اپنی امی اور ابا کے چہرے کی خوشی سے بہت زیادہ خوش تھی۔ میں اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ ابا کو اب میری شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، لمبا قد، لمبے بال، گورا مکھر اور بڑی بڑی آنکھیں۔ اللہ نے مجھے حسن سے نوازا تھا۔ ابا اسکول میں جہاں جاب کرتے تھے وہاں اپنے کلیگ سے بات کی۔ ان کا نام ظفر کمال تھا۔ انہوں نے کہا، منظور بھائی تم فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ چند دنوں کے بعد انکل ظفر نے اپنے بیٹے سلمان کی بات میرے والد سے کی۔ سلمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک فارم میں جاب کرتا تھا۔ ابا کو ظفر صاحب کی بات سننے میں اچھی لگی۔ انہوں نے کہا، تم شام کو سلمان کو لے کر میرے گھر آ جانا، اس طرح سب گھر والے سلمان سے مل لیں گے اور تم بھی ایمن کو دیکھ لینا، اگر مناسب لگا تو دونوں کی منگنی کر دیں گے۔ جلد ہی رشتہ طے کر کے ہم دونوں اپنے اپنے کاموں سے ذمہ بری ہو جائیں گے تاکہ بچوں کا رشتہ ہو جائے اور ہم لوگ بے فکر سے اپنی زندگی گزاریں۔ ظفر صاحب کو بھی ابا کی بات پسند آ گئی، کیونکہ ظفر صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا سلمان اور ادھر ابا کی اکلوتی بیٹی تھی میں یعنی ایمن، اسی لیے دونوں اپنے اپنے اکلوتے بچوں کی شادی کر کے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ ظفر صاحب ہمارے ابا کو بہت سالوں سے جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے کوئی تفتیش یا کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، سیدھے اپنے لڑکے کو لے کر میرے گھر آ گئے اور انہوں نے کسی سے ہماری خبر بھی نہ نکلائی۔ ابا نے گھر آ کر مجھے اور امی کو اپنے پاس بلا لیا اور سارا معاملہ بتایا کہ ظفر صاحب سے ان کی کیا بات ہوئی ہے اور ظفر صاحب نے ایک رشتے کا بہت اچھا انتخاب کیا ہے اور وہ ان کے لڑکے کا ہی رشتہ ہمارے گھر لے کر آ رہے ہیں۔ ابا کہنے لگے، میں نے ظفر سے ایمن کے رشتے کی بات کی تھی، وہ کسی دن شام کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آئیں گے۔ ان کے بیٹے کا نام سلمان ہے، وہ ایک پرائیویٹ فارم میں جاب کرتا ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں گے اور اگر بات مناسب لگی تو منگنی کر دیں گے، پھر جلدی ہی نکاح کی تاریخ رکھ لیں گے تاکہ ہم دونوں ذمہ بری ہو جائیں اور ہماری بیٹی اپنے گھر کو رواں دواں ہو جائے۔ ایک دو دن بعد شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ جب ابا نے دیکھا تو ظفر صاحب اور سلمان دروازے پر تھے، وہ ملنے آئے تھے۔ ابا نے بہت خوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا اور دونوں باپ بیٹے کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ابا پہلے سے ہی 2-4 دن سے تیاری کر ہی رہے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا ظفر صاحب اپنے بیٹے کو لے کر کبھی بھی آ سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ناشتہ وغیرہ پہلے سے لا کر رکھ رکھا تھا تاکہ مہمانوں کی تشریف آوری پر ان کی خاطرداری میں کسی طرح کی کوئی کمی پیشی نہ ہو، اور ایک بار اگر خاطرداری صحیح ہو جائے تو انسان بہت زیادہ خوش بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ پھر مجھ سے کہا، چائے لے کر آؤ تاکہ تم بھی لڑکے کو دیکھ لو اور لڑکا تمہیں دیکھ لے، اگر پسند آئے تو بات آگے بڑھا دیں گے۔ سلمان دیکھنے میں اچھے لگے تھے، شکل و صورت سے کافی اچھے تھے، بہت سلجھی ہوئی گفتگو کر رہے تھے۔ ادھر ابھی میں ان سب چیزوں میں مصروف ہی تھی کہ تبھی ظفر صاحب نے ابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، لو جی منظور حسین صاحب، ہمیں تو ایمن بیٹی بہت اچھی لگی ہے، ہمیں ایسا پھول تو کہیں پر بھی نہیں ملے گا، ایسی پھول جیسی بہو ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، اگر تم کو بھی منظور ہے تو بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ ابا کو بھی سلمان پسند آ گئے۔ اس طرح دونوں گھروں کی رضامندی سے منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد والد صاحب بہت خوش تھے۔ آخر 1 ہفتے کے بعد وہ دن آ گیا جب میں سلمان کی دلہن بن گئی۔
سلمان کا گھر زیادہ بڑا تو نہیں تھا لیکن اچھا تھا۔ 2 پورشن پر گھر کی تعمیر ہوئی تھی۔ نیچے ساس اور سسر کا کمرہ تھا اور اوپر والے پورشن میں میرا اور سلمان کا بیڈ روم تھا۔ سلمان کی والدہ بیمار رہتی تھی۔ میں نے اچھے طریقے سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی کیونکہ میں اس گھر کی اکلوتی بہو تھی اور ساری ذمہ داریاں مجھے ہی سنبھالنا تھی، جس کی وجہ سے ساس اور سسر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اور انہیں چاہیے بھی کیا تھا، وہ یہی چاہتے تھے کہ سلمان کی جہاں بھی شادی ہو وہ بہو ایسی آئے جو ہمارے گھر کو خوشحال کر دے۔ ساتھ ہی ساتھ سلمان بھی بہت خوش تھے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اس کا نام ہم نے تانیہ رکھا۔ تانیہ دیکھنے میں بہت پیاری بچی تھی، اس کے آنے سے گھر میں رونق لگ گئی۔ سلمان بھی بہت خوش تھے۔ ہمارے محلے میں مشتاق چچا رہتے تھے، ان کا میرے سسر کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہ جب بھی آتے مجھے ضرور ملتے۔ نہ جانے کیوں مشتاق چچا کی آنکھوں سے مجھے ڈر لگتا تھا، حالانکہ وہ بہت پیار سے بات کرتے تھے لیکن ان کا بات کرنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ ان کی نظریں میرے پورے جسم کو ایسے دیکھتی جیسے ان کی آنکھوں میں ایکس رے لگا ہوا ہو۔ میں بہت کوشش کرتی کہ جب بھی وہ آئیں میری ان سے ملاقات نہ ہو۔ مشتاق چچا کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک لڑکی جس کا نام عزمی اور لڑکے کا نام مدثر تھا۔ مشتاق چچا نے دونوں بچوں کو دوسرے شہر خالہ کے یہاں بھیجا ہوا تھا، اس لیے وہ وقت گزاری کے لیے میرے سسر کے پاس آ جاتے۔ اس طرح میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اللہ نے ہمیں 2 بیٹیوں سے نوازا تھا جن کا نام ہم نے تانیہ اور ہانیہ رکھا تھا۔ 2 بچوں کی وجہ سے گھر کے اخراجات بھر گئے تھے۔ سلمان بہت مشکل سے گھر کو چلا رہے تھے۔ انہوں نے دفتر سے لون لیا تھا جسے اپنی تنخواہ سے کٹوا رہے تھے۔ ایک تو موذی مرض نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، اس کے زیر اثر ہمارا ملک بھی آ گیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت نے فوری طور پر لاک ڈاؤن کر دیا۔ کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ سلمان کی فارم کا مجبوری میں اپنی تمام سٹاف کو نوکری سے فارغ کرنا پڑا کیونکہ بغیر کام کے وہ سٹاف کو تنخواہ کیسے دیتے۔ سلمان جب گھر آئے مجھے اعتماد میں لیا اور بتایا کہ اب وہ نوکری پر نہیں رہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سلمان سے کہا، اب گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ کیسے ہم گھر چلائیں گے سلمان؟ اگر آپ کی نوکری نہیں رہی تو گھر کیسے چلے گا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے سسر 1 سال پہلے اپنی نوکری سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ گھر کی ذمہ داریاں سلمان نے سنبھال رکھی تھی۔ اب سلمان بھی نوکری سے فارغ ہو چکے تھے۔ مجھے اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ دونوں بچیوں کا کیا بنے گا۔ میری دونوں بچیاں دودھ پیتی تھی، ان کے اخراجات اور بھی تھے۔ اس کے علاوہ گھر کے بھی اخراجات تھے۔ جیسے جیسے لاک ڈاؤن بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ سلمان نے اپنے دوستوں سے پیسے ادھار لے رکھے تھے، وہ بھی اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سلمان کی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے پیسے نہیں ادا کر سکتے تھے۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔